फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। जंजीर में बनकर मत रहना, कायद का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू। जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदल नहीं तकदीर तेरी। हर दौर में खुद को लुटवाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। तहरीक के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने। पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है, कायद का ये हमको कहना है। परचम महाजिर लहराया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त तेरा सर पे आया। ये महाजिर, 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 ये महाजिर। तराना एंड हो जाए तो बता दीजिए। जी नदीम भाई, आपकी आवाज़ आ रही है? जब तराना एंड हो तो बता दीजिए। जी नदीम भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए। ठीक है, इधर देखें, उधर देखें। आपकी आवाज़ आ रही है नदीम भाई, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों और तमाम मजलूमों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अरकान राब्ता कमेटी इस वीडियो ब्रीफिंग के ज़रिए तहरीक के कारकुनों और आवाम से मुखातिब हैं
تاکہ آپ کو موجودہ حالات میں اپنے موقف سے آگاہ کر سکیں۔ آپ سب اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جب سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے MKM قائم کی ہے، اس وقت سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ MKM کو ختم کرنے، اسے دبانے اور کچلنے کی سازشیں کی جاتی رہیں۔ گزشتہ 41 سال کے دوران پاکستان میں ہر دور میں MKM کو ریاستی آپریشن کا نشانہ بنایا گیا۔ مہاجروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں پاکستان میں 3 مرتبہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو گرفتار کیا گیا اور سرکاری ٹارچر سیلوں میں انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں جیلوں میں ڈال کر قید و بند کی اذیتیں دی گئیں۔ جب تمام ریاستی مظالم کے باوجود MKM کو ختم نہیں کیا جا سکا اور MKM کا پیغام پورے ملک میں پھیلنے لگا تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو راستے سے ہٹانے کے لیے 21 دسمبر 1991 کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی پر خودکش حملہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے قائد تحریک کو اس حملے سے محفوظ رکھا۔ جب اس حد تک ظالمانہ ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی پر ان کے اپنے ہی وطن کی زمین تنگ کر دی گئی تو کارکنوں اور ذمہ داروں کے اصرار پر قائد تحریک الطاف حسین بھائی 1992 میں لندن آ گئے اور یہاں سے تحریک کی قیادت جاری رکھی۔ 19 جون 1992 کو مہاجروں کے حقوق کے حصول کے لیے پرامن جدوجہد کرنے والی MKM کو ریاستی طاقت سے کچلنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ سرکاری ایجنسیوں نے MKM کو کمزور کرنے کے لیے تحریک کے کچھ لوگوں کو خرید کر اور انہیں حقیقی گروپ کا نام دے کر اپنی پراکسیز کے طور پر استعمال کیا اور انہیں سرکاری سرپرستی میں MKM کے کارکنوں اور ہمدردوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کا کھلا لائسنس دیا گیا۔ اس بدترین فوجی آپریشن کے دوران الطاف حسین بھائی کے بھائی اور بھتیجے سمیت MKM کے ہزاروں بے گناہ کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ہزاروں کو گرفتار کر کے جیلوں میں قید کیا گیا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے اور درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا۔ اس دوران کون سا ایسا ظلم تھا جو MKM کے کارکنوں اور ان کے اہل خانہ پر بالخصوص اور عام مہاجروں پر بالعموم نہ ڈھایا گیا ہو؟ کون سا ایسا زہریلا پروپیگنڈا تھا جو نہ کیا گیا ہو؟ لیکن وقت نے ہر الزام کو غلط ثابت کیا۔ تمام تر ریاستی مظالم کے باوجود MKM نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی قیادت میں اپنی پرامن جد و جہد جاری رکھی اور کراچی اور شہری سندھ کے مہاجر عوام نے تمام ریاستی مظالم اور زہریلے پروپیگنڈوں کے باوجود ہر عام انتخابات میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی اپیل پر MKM کو بار بار اپنا بھرپور مینڈیٹ دے کر ان پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ MKM نے مہاجروں کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام محروم و مظلوم عوام کو ان کے حقوق دلانے، ملک سے اسٹیٹس کو اور فرسودہ جاگیردارانہ نظام کے خاتمے اور ایک منصفانہ نظام کے قیام کے لیے اپنی جدوجہد کا دائرہ بڑھایا اور وہ شہری سندھ سے نکل کر دیہی سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی مقبول ہونے لگی۔ ملک بھر کے عوام اسے ووٹ دینے لگے اور MKM کے نمائندے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی اسمبلیوں میں بھی پہنچ گئے تو ایک بار پھر MKM کی ملک گیر پرواز کو روکنے کے لیے سازشیں شروع کر دی گئیں۔ MKM کو محدود کرنے اور پھر ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں کے جال بنے جانے لگے۔ سرکاری سرپرستی میں جرائم پیشہ عناصر کے جتھے تشکیل دے کر ان کے ذریعے حالات خراب کروائے گئے تاکہ اس صورتحال کو جواز بنا کر ایک بار پھر MKM کے خلاف ریاستی آپریشن شروع کیا جائے۔ چنانچہ 2013 میں ایک بار پھر کراچی میں ریاستی آپریشن شروع کیا گیا۔ MKM کے کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جانے لگا، انہیں گرفتار کر کے لاپتہ کیا جانے لگا، ان کی مسخ شدہ لاشیں ملنے لگیں۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ان ریاستی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی
تو اسٹیبلشمنٹ نے ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے 2015 میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تقریر، تصویر، بیانات میڈیا پر نشر کرنے اور شائع کرنے حتیٰ کہ نام لینے تک پر غیر قانونی پابندی عائد کر دی۔ ظلم بڑھنے لگا، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا تھا۔ آفتاب احمد کو رینجرز کی حراست میں تشدد کے ذریعے کس طرح سفاکی سے قتل کیا گیا، اس کی کہانی آفتاب احمد شہید کے جسم پر انسانیت سوز تشدد نے خود بیان کر دی۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف تک نے اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا، لیکن قاتلوں کو سزا نہیں دی گئی۔ ہم نے ان ریاستی مظالم کے خلاف اسمبلیوں میں آواز اٹھائی، اس وقت کی حکومت کو دعائیاں دیں، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ جب کسی نے ہماری فریاد نہیں سنی تو اگست 2016 میں ایم کیو ایم نے احتجاج کے لیے پرامن اور جمہوری راستہ اختیار کرتے ہوئے کراچی پریس کلب پر پرامن بھوک ہڑتال شروع کی، تاکہ انسانی حقوق پر یقین رکھنے والی دنیا کو اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ریاستی مظالم سے آگاہ کیا جائے۔ بھوک ہڑتال کا سلسلہ کئی روز سے جاری تھا۔ اس دوران بھوک ہڑتال پر بیٹھے کارکنان کی حالت مزید غیر ہوتی جا رہی تھی اور وہ ہسپتال سلسلہ شروع کر دیا گیا اور دنیا بھر میں ایم کیو ایم کے خلاف یک طرفہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، حتیٰ کہ 22 اگست 2016 کو پولیس کی فائرنگ سے شہید ہونے والے ایم کیو ایم کے کارکن عارف زبیر کی شہادت کا الزام بھی ایم کیو ایم پر لگا دیا گیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ماضی میں بھی اپنی جھوٹی رپورٹس، خود ساختہ اقبالی بیانات اور الزامات کے بکسے بھر بھر کے برطانیہ کی حکومت کو بھیجتی رہی ہے، اس نے 22 اگست کے واقعات کے حوالے سے اپنی جھوٹی رپورٹس برطانیہ کی حکومت کو بھیجی تاکہ یہاں بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف کارروائی کی جا سکے اور ان کی آواز پر پابندی لگوائی جا سکے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی ایک قانون پسند شہری ہیں اور انہوں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے اور اپنے کارکنوں اور حامیوں کو بھی اپنے حقوق اور انصاف کے حصول کے لیے آئینی، قانونی اور جمہوری جدوجہد کرنے کا درس دیا ہے۔ آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی منفی رپورٹس کی بنیاد پر برطانیہ کی پولیس سے 22 اگست کے واقعات ندیم بھائی ایک منٹ رکیے گا ذرا، نیٹ کی کنیکشن کے باعث آپ کی آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی، تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع کیجیے گا۔ بھوک ہڑتال کا سلسلہ کئی روز سے جاری تھا، وہاں سے آپ کی آواز رک گئی تھی، تو ذرا دوبارہ شروع کر دیجیے گا۔ اوکے، should I start? اوکے، ہم انتہائی معذرت چاہتے ہیں کہ تھوڑے کنیکٹیوٹی کی پرابلم آ گئی تھی، جہاں سے سلسلہ رکا تھا میں وہاں سے دوبارہ ہم اپنا موقف بیان کرنا چاہیں گے کہ جب عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، جب کسی نے ہماری فریاد نہیں سنی، تو اگست 2016 میں ایم کیو ایم نے احتجاج کے لیے پرامن اور جمہوری راستہ اختیار کرتے ہوئے کراچی پریس کلب پر پرامن بھوک ہڑتال شروع کی تاکہ انسانی حقوق پر یقین رکھنے والی دنیا کو اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ریاستی مظالم سے آگاہ کیا جائے۔ بھوک ہڑتال کا سلسلہ کئی روز سے جاری تھا۔ اس دوران بھوک ہڑتال پر بیٹھے کارکنان کی حالت مزید غیر ہوتی جا رہی تھی اور وہ اسپتال منتقل کیے جا رہے تھے، لیکن حکومت اور ریاستی اداروں کے کانوں پر کوئی جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ اس پر قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے 22 اگست 2016 کو اپنی تقریر میں حکومت، ریاستی اداروں اور عدالتوں کی بے حسی پر شدید احتجاج کیا۔ اس وقت کی حکومت اور ریاستی ادارے جو کارکنوں کے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں اور زیادتیوں پر بے حسی کا مظاہرہ کر رہے تھے، انہوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تقریر کو جواز بنا کر
90 सील कर दिया, MKM के दफातर मिस्मार कर दिए और MKM पर रियासती मजालिम का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया और दुनिया भर में MKM के खिलाफ एक तरफा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हत्ता के 22 अगस्त 2016 को पुलिस की फायरिंग से शहीद होने वाले MKM के कारकुन आरिफ जुबैर की शहादत का इल्जाम भी MKM पर लगा दिया गया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो माजी में भी अपनी झूठी रिपोर्ट्स, खुद साख्ता इकबाली बयानात और इल्जामात के बक्से भर भर के बरतानिया की हुकूमत को भेजती रही है, उसने 22 अगस्त के वाकयात के हवाले से अपनी झूठी रिपोर्ट्स बरतानिया की हुकूमत को भेजी ताकि यहां भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उनकी आवाज पर पाबंदी लगवाई जा सके। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई एक कानून पसंद शहरी हैं और उन्होंने हमेशा कानून का दर्स दिया और एहतराम किया है और अपने कारकुनों और हामियों को भी अपने हुकूक और इंसाफ के हुसूल के लिए आईनी, कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद करने का दर्स दिया है। आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान के रियासती इदारों की मनफी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बरतानिया की पुलिस की जानिब से 22 अगस्त के वाकयात पर इंक्वायरी की जा रही थी। इस सिलसिले में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इससे कबल भी पुलिस के सामने पेश हो चुके थे। 10 अक्टूबर 2019 को कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इस सिलसिले में दोबारा पेश हुए और उन पर फर्द जुर्म आयद की गई। बाद में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जमानत मंजूर की गई। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के वकला उनकी पैरवी करने के लिए मौजूद हैं और इस मामले पर इंसाफ के हुसूल के लिए कानूनी तौर पर कोशा हैं। हमें शदीद हैरत और अफसोस है कि बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत, ISI और रियासती इदारों की झूठी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के खिलाफ कार्रवाई की है। बरतानिया जो कि जमहूरियत और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझा जाता है, उसकी हुकूमत ने कायदे तहरीक की तकरीर हत्ता के सोशल मीडिया के इस्तेमाल तक पर पाबंदी लगाकर आज़ादी इजहार, जमहूरियत और इंसानियत पसंदी की रिवायत और दावों पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। हम वाज़ेह अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि हम बरतानिया की अदालतों का मुकम्मल एहतराम करते हैं। हमें बरतानिया के निज़ाम इंसाफ पर पूरा यकीन है। यह हकीकत है कि बरतानिया मादरे जमहूरियत, आज़ादी इजहार और जमहूरी रिवायात का अमीन है और हम बरतानिया की जमहूरी रिवायात और अक़दार का एहतराम करते हैं। हमें उम्मीद है कि हुकूमत बरतानिया अपनी जमहूरी अक़दार और इंसानी हुकूक के एहतराम की अजीम तर रिवायात को बरकरार रखेगी और पाकिस्तान के रियासती इदारों की झूठी रिपोर्ट्स पर यकीन करने के बजाय इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगी। इंसाफ की उम्मीद रखने वाले महाजिर अवाम और तमाम मजलूम अवाम को मायूस नहीं करेगी। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने हर फोरम पर जुर्रत और हिम्मत के साथ अपनी कौम का मुकदमा पेश किया है और 10 अक्टूबर को भी बरतानिया की अदालत के सामने उन्होंने अपने साथियों की शहादत, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों का मामला उठाया है, जिस पर हम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई पर मुकदमे के मामले पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद कारकुनों और हमदर्दों में सख्त तशवीश और बेचैनी पाई जाती है और वो भी हुकूमत बरतानिया और इंसानी हुकूक के इदारों को लेटर, पिटिशंस भेज रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी वीडियो लॉग्स के ज़रिए अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हम पाकिस्तान और दुनिया भर में मौजूद MKM के कारकुनान और आवाम से कहते हैं कि वो इस सूरत हाल पर हरगिज़ मायूस ना हों, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, अपने हौसलों को बुलंद रखें और इंसाफ के हुसूल के लिए पुरअमन तरीक़ों से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। आज़ादी इज़हार के बैनुल अक़वामी मुसल्लमा उसूलों के तहत जुल्म को जुल्म कहना और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने का हक़ सबको हासिल है। हम इस मौके पर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के लिए दुआएं करने वाले तमाम कारकुनान, माओ बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और तमाम साथियों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों और तमाम मजलूमों, ये राब्ता कमेटी का मौक़िफ़ हमने आपके सामने पेश किया। इस वीडियो ब्रीफिंग में मेरे साथ डिप्टी कन्वीनर कासिम रजा भाई भी मौजूद हैं, अरकान राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी भाई, मंजूर भाई और सुफियान भाई भी मौजूद हैं। मैं इस मौके पर डिप्टी कन्वीनर कासिम रजा भाई से दरख्वास्त करूंगा
کہ اس ویڈیو بریفنگ میں وہ اپنے نکات بیان کریں. قاسم رضا بھائی. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم احسان بھائی. واجب الاحترام ماؤں بہنوں بزرگوں تحریکی ساتھیوں السلام علیکم. ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر ندیم احسان بھائی نے بہت تفصیل کے ساتھ رابطہ کمیٹی کے اراکین کا موقف آپ کے سامنے رکھا اور یہاں پر ہم مختصراً اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. دیکھیے یہ مقدمہ جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر قائم کیا گیا ہے اس کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست اور ریاستوں کے درمیان مفادات کے تحت کسی کے فرمائشی پروگرام یعنی کسی کے کیا پاکستان کی فوج اور ISI اور پاکستان کی حکومت کی فرمائش کی بنیاد پر یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے. ہم یہاں پر برطانیہ کی حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جو دنیا بھر کے عوام کو جو کہ اپنی اپنی حکومت کے ستائے ہوئے ہیں، یعنی اگر ہم صرف پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد ایسے ہیں جو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور ریاستی اداروں کے مظالم سے پریشان ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے برطانیہ آئے اور برطانیہ آنے کے بعد انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دی اور ایک قانونی پروسیس سے گزرنے کے بعد انہیں برطانیہ میں نہ صرف سیاسی پناہ حاصل ہوئی بلکہ انہیں برطانوی شہری کی حیثیت سے حقوق بھی حاصل ہوئے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان سے برطانیہ آنے والے اور سیاسی پناہ لینے والے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI، پاکستان کے اداروں کے مظالم کا شکار ہو کر آئی ہے اور برطانیہ کی حکومت نے ان مظلوموں کا موقف تسلیم کرتے ہوئے انہیں برطانیہ میں سیاسی پناہ دی. تو آج کیا ہو گیا؟ اچانک برطانیہ کی حکومت ایک ایسی روگ ریاست کی جھوٹی رپورٹوں پر یقین کرنے لگی اور کروڑوں مہاجروں سمیت پاکستان کے مظلوم بلوچوں، پشتونوں، سندھیوں، سرائکیوں، گلگتیوں، بلتستانیوں، پاکستان کے ہر مظلوم کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھانے والے، پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے، پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا. ٹھیک، آپ نے مقدمہ درج کر لیا، ابھی تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت میں یہ پاکستان کی عدالت نہیں، یہ برطانیہ کی عدالت ہے. یہاں پر ملزم کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر ابھی الزام ہے. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ایک سیاسی رہنما ہیں، کوئی مجرم نہیں ہے. تو برطانیہ کی حکومت کو بھی کروڑوں مہاجروں کے متفقہ قائد کے ساتھ ایک سیاسی لیڈر کی طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے. اور جب تک کوئی عدالت کا فیصلہ سامنے نہیں آتا قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو ملزم سمجھنا چاہیے، مجرم نہیں، اور ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا
تو پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ برطانیہ کی حکومت اپنی دیرینہ روایات کے برعکس اور خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور ڈاکٹر ندیم احسان بھائی سے درخواست کروں گا کہ رابطہ کمیٹی کے دیگر ساتھیوں کے ذریعے اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ شکریہ قاسم بھائی، میں درخواست کروں گا رکن رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ میں اپنے نکات بیان کریں۔ مصطفیٰ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنوینر ڈاکٹر ندیم احسان بھائی اور اراکین رابطہ کمیٹی اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے تمام ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو بریفنگ کس مقصد کے لیے ہے؟ آپ نے ندیم احسان بھائی کی زبانی پوری تفصیل آپ نے خود دیکھی اور سنی، اور ابھی قاسم رضا بھائی نے بھی اس پر مزید روشنی ڈالی ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین کی پوری زندگی، خاص طور پہ جو ان کی 40 سالہ جو تحریکی زندگی ہے، اس پوری زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ اپنی ذات یا اپنی خاندان کے مفاد یا اپنے رشتہ داروں کے مفادات کے لیے نہیں، بلکہ حقوق سے محروم مہاجروں اور دیگر لسانی اکائیوں کے محروم اور مظلوم عوام کے حقوق کے لیے ہے۔ اور اس جدوجہد میں انہوں نے کئی بار قید و بند کی صعوبتوں کا بھی سامنا کیا، در بدری بھی دیکھی، نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے پورے خاندان نے، یہاں تک کہ جب تحریک کے خلاف ریاستی آپریشن کیا گیا تو جہاں ایک طرف 15,000 سے زیادہ MQM کے بے گناہ کارکنوں کو شہید کیا گیا، تو وہیں قائد تحریک الطاف حسین کے بڑے بھائی 66 سالہ ناصر حسین اور بھتیجے 28 سالہ عارف حسین کو بھی 1995 میں گرفتار کر کے 3 روز تک تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی اور سفاکی سے قتل کر دیا گیا۔ ان کا جرم صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ الطاف حسین کے بھائی اور بھتیجے تھے۔ ان کا MQM سے تو کیا، کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ قائد تحریک الطاف حسین کے بڑے بھائی ناصر حسین نے تو 25 سال سول سروسز میں رہ کر پاکستان کی خدمت کی، لیکن صرف اور صرف قائد تحریک الطاف حسین کے حوصلوں اور عزائم کو توڑنے کے لیے، ان کو جھکانے کے لیے، ان کو تحریک کے اس راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے بھائی اور بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن تمام تر مظالم کے باوجود، تمام تر مصائب و مشکلات کے باوجود الطاف بھائی نے اپنی جدوجہد کا راستہ نہیں چھوڑا۔ وہ مہاجروں کے لیے، بلوچوں کے لیے، پشتونوں کے لیے، سندھیوں، سرائکیوں، ہزارے وال، گلگت بلتستان کے عوام، حتیٰ کہ محروم مظلوم پنجابیوں کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کرتے رہے۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی ہو، طالبانائزیشن ہو، دہشت گردی ہو، جس سے پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا نبرد آزما ہے، تاریخ کے ہر موڑ پر قائد تحریک الطاف حسین نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف وہ ایک بار نہیں کئی بار وہ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب پاکستان میں
مذہبی انتہا پسندی، طالبانائزیشن اور دہشت گردی کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایسے وقت میں بھی واحد الطاف بھائی تھے کہ جنہوں نے تمام تر نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کے خلاف آواز بلند کی، اور القاعدہ ہو، طالبانائزیشن ہو، آئی ایس ایس ہو، ان سب کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں الطاف بھائی کو نہ صرف یہ کہ ان تمام دہشت گرد عناصر کی دہشت گردیوں دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ہمارے کئی ساتھی جن میں منتخب نمائندے بھی شامل تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے. لیکن الطاف بھائی نے اپنے اصولی موقف سے دستبرداری قبول نہیں کی، بلکہ وہ پاکستان میں امن و انصاف، عدل اور ایک ایسے معاشرے کے، ایک ایسے نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کرتے رہے جس میں کسی بھی فرد کے ساتھ کسی بھی بنیاد پر نفرت نہ کی جاتی ہو، اس کو اس بنیاد پر ظلم کا نشانہ نہ بنایا جاتا ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائی ہے یا سکھ ہے یا ہندو ہے یا احمدی ہے یا کسی اور اقلیت سے تعلق رکھتا ہے. الطاف بھائی نے ہمیشہ سب کے لیے آواز بلند کی، اور اسی اصولی موقف اور اسی اصولی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ عناصر جو القاعدہ اور طالبان کو بنانے والے تھے، جنہوں نے ان عناصر کو جنم دیا، ان کی پرورش کی، اور ان کے ذریعے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کی جانب سے دہشت گردیاں ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے وہ عناصر اسی وجہ سے ہمیشہ سے الطاف بھائی کے خلاف رہے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، پروپیگنڈے کرتے رہے. اور یہ بات صرف یہی نہیں کہ یہ کوئی ہمارا الزام ہو. موجودہ جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، عمران خان، انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار، اور ابھی چند روز قبل جب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے، وہاں بھی انہوں نے اس چیز کا برملا اعتراف کیا کہ پاکستان کے فوج اور آئی ایس آئی انہوں نے القاعدہ کو بنایا، طالبان کو بنایا. تو یہ تو تاریخی حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو الطاف بھائی تو تاریخ کے اس سمت میں تھے، اس جانب تھے کہ جو اس دہشت گردی کے اس عمل کے خلاف رہے ہیں، جو امن چاہتے تھے اور آج بھی امن چاہتے ہیں، جو سب کے لیے حقوق چاہتے ہیں، صرف مہاجروں کے لیے نہیں. اور صرف اسی پاداش میں پاکستان کی زمین ان پر تنگ کی گئی، اور جب وہ برطانیہ آ گئے تب بھی ان کے خلاف سازشوں کا یہ سلسلہ بند نہیں ہوا. پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان میں سچ اور حق کے لیے بلند ہونے والی اس واحد آواز کو بند کر دیا جائے. پاکستان میں تو ریاست کی طاقت کے ذریعے بند کرا دیا گیا، لیکن الطاف بھائی یہاں سے اس آواز کو اٹھاتے رہے. سو پوری کوشش کی گئی کہ اس آواز کو یہاں سے بھی بند کر دیا جائے. اور جیسے ندیم بھائی نے بھی کہا کہ ماضی میں بھی بکسے بھر بھر کے یہاں بھیجے گئے اور اب بھی بھیجے گئے کہ انہوں نے تقریر کے ذریعے اشتعال پھیلایا. 22 اگست کی تقریر کو جواز بنایا گیا. تو 22 اگست کی تقریر کو وجہ نزاع، وجہ تنازع بنانے والے جو عناصر ہیں، ندیم بھائی نے تو بہت مختصر انداز میں آپ کو اس کا پس منظر بیان کیا کہ اس وقت کیا حالات تھے. لیکن جو ظلم کیا گیا 22 اگست 2016 سے پہلے، وہ اگر ہم بیان کرنے بیٹھ جائیں تو کئی دن گزر جائیں. اور جو اس مظالم کا نشانہ بنے، جو اپنے پیاروں کے لیے تڑپتے رہے، سسکتے رہے، وہ سب
موجود ہیں. تو اس تقریر کے پس منظر اور حالات و واقعات کو دیکھے بغیر صرف اور صرف الزام کی بنیاد پر جو کچھ کوششیں کی گئیں اور یہ جو چند روز پہلے قائد تحریک الطاف حسین پر جو پاکستان کی ریاستی اداروں کے الزام اور ان کی بنائی ہوئی رپورٹس کی بنیاد پر جو کچھ یہ کیا گیا عمل، اس سے صرف ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیا کہ یہ عمل یہ صحیح کیا گیا ہے یا یہ کسی امتیاز اور انتقام کی ایک الزام کی بنیاد پر یہ عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ برطانیہ کہ جہاں پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ یہاں آزادی اظہار کا احترام ہے، یہاں آزادی صحافت کا احترام ہے، یہاں جمہوری اقدار اور جمہوری روایات کا احترام ہے، یہاں اگر قائد تحریک الطاف حسین جیسے کروڑوں لوگوں کی لیڈر جنہوں نے آج تک صرف اور صرف امن، انصاف اور حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے، ان پر اس طرح کی پابندیاں عائد کرنا، ان کی آزادی اظہار کو سلب کرنا، یہ نہایت افسوسناک ہے. اور ہم اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے حکومت برطانیہ سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ تمام تر حالات کا حقائق کی بنیاد پر جائزہ لے، کسی کی جھوٹی رپورٹس کی بنیاد پر نہیں، الزامات کی بنیاد پر نہیں. اور بلکہ ہم تو یہ درخواست کریں گے کہ جو کچھ پاکستان میں مہاجروں پر گزری ہے، ہزاروں جیتے جاگتے مہاجروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے، آج بھی ہزاروں پاکستان میں ریاستی اداروں کے کنسنٹریشن کیمپس میں وہ کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں، جن کے ماں باپ، بہن بھائی، بچے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں. انہیں انصاف دلانے کے لیے ہم یہ اپیل کریں گے برطانیہ کے انسانی حقوق کے اداروں سے. یہ تو وہ برطانیہ وہ ملک ہے کہ دنیا کے ہر خطے سے، صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک سے وہ تمام لوگ جو اپنے اپنے وطن میں ریاستی ظلم کا نشانہ بنے ہیں، وہ انسانیت کی احترام انسانیت کی بنیاد پر انہوں نے یہاں آ کر پناہ حاصل کی. تو ایسے وطن میں اپنی اپنی ریاست کے جبر کا نشانہ بننے والوں کو ان کے دکھ درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا میں برطانیہ انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے جس امین کے طور پر پہچانا جاتا ہے اس کو اسی طرح لوگ یاد رکھیں. قائد تحریک الطاف حسین نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کہ ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتار دیا اس لیے انہوں نے احتجاج کیا.
انہوں نے لوگوں کے لیے ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے. تو اس آواز بلند کرنے پر الطاف بھائی کو نشانہ بنانے کے بجائے جو انہوں نے جن مظالم کی طرف نشاندہی کی ہے، خدارا اس پر غور کیا جائے، اس پر توجہ دی جائے اور ان مظلوموں کو انصاف دلانے کی کوشش کی جائے. ہم جیسے کہ ندیم بھائی نے بھی کہا، ہم تمام ساتھیوں سے، ماؤں بہنوں سے یہی کہیں گے کہ وہ پرعزم رہیں. یہ آزمائش ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ دیکھنے والا ہے اور ہمیں اسی پر یقین ہے کہ وہی سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے اور مظلوموں کی داد رسی کرنے والا ہے. بہت بہت شکریہ. منظور بھائی منظور بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا مہاجر قوم محترم قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور دنیا بھر میں اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے کروڑوں چاہنے والوں کو السلام علیکم. عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 19 جون 1992 کا فوجی آپریشن MKM کے خلاف، مہاجروں کے خلاف شروع کیا گیا تو اس وقت کے پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ نے بڑے زوردار طریقے سے کہا کہ ہم نے الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کر دیا. اور اس کے بعد بھی دیگر بڑے بڑے طاقتور ترین لوگ پاکستان میں مسند اقتدار پر فائز ہوئے اور ایک بار نہیں درجنوں بار کہا گیا، دنیا کو بتایا گیا کہ ہم نے الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کر دیا. تو عزیز تحریکی ساتھیوں، یہ بات میرے ایمان کا حصہ ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو قائد مجھ سمیت رابطہ کمیٹی نے نہیں بنایا. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو قائد قدرت نے بنایا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو جتنا کروڑوں اربوں ڈالر پاکستان کی حکومت اب تک خرچ کر چکی ہے تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا نام اس دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا. دنیا کی ہزار لاکھوں پابندیاں، لاکھوں قوانین نافذ کیے جا سکتے ہیں لیکن نہ ہی دلوں میں کسی کی محبت پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی دلوں سے کسی کی محبت کو نکالا جا سکتا ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں، 11 جون 1978 سے جس تحریک کا آغاز قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کیا، اس نے بے شمار مواقعوں پر نشیب و فراز دیکھے، مشکلات دیکھیں، پریشانیاں دیکھیں، مظالم دیکھے اور اس دوران 25,000 سے زائد مہاجر نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا.
हजारों मुहाजिर नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की, टॉर्चर सेलों की अजियतें बर्दाश्त की। एक तरफ 1992 के ऑपरेशन के दौरान लापता किए गए साथी आज तक लापता हैं और उनके बच्चे जवान होकर अब बुढ़ापे की दहलीज में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं। इसी तरीके से 2013 से जो जारी ऑपरेशन है उसमें सैकड़ों साथी मावराए अदालत कत्ल किए गए और आज भी सैकड़ों महाजिर नौजवान लापता हैं, जिनका कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी हैं या कि उन्हें मार दिया गया। ये वो सब तल्ख हकाइक हैं जिससे पूरी दुनिया आगाह है, लेकिन ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ना सिर्फ एक सियासी रहनुमा हैं बल्कि एक रिफॉर्मर और एक टीचर भी हैं। अल्ताफ भाई ने हमें न सिर्फ दुनिया की तारीख के मुतालिक आगाह किया बल्कि हालात आजरा और आने वाले वक्त के मुतालिक भी हमें वक्तन फौक्तन आगाह करते रहे हैं। हमें न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत से आगाह किया बल्कि हमें बैनुल अक़वामी सियासत के तौर तरीके भी अच्छी तरीके से समझा दिए और बता दिए हैं। हमें यह भी बताया कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी सहजती हिकमत अमली के तहत किस तरीके से किसी कौम को क्रिमिनलाइज करती है, आइसोलेट करती है, फिर उसके बाद डिमोरलाइज करती है। हमें यह भी बताया कि किस तरीके से बैनुल अक़वामी ताकतें अपने मफादात के खातिर किसी मजलूम को, किसी मासूम को दहशतगर्द बना देती हैं और किस तरीके से किसी दहशतगर्द को मासूम और बेगुनाह बना देती हैं। हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से इराक की जंग के दौरान वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात हुई और खुद यहां बरतानिया लंदन में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए, पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में, जिसकी बुनियाद पर इराक पर हमला किया गया। लेकिन आज तक हम में से किसी ने वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दुनिया के सामने नहीं देखा। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के नाम पर फौजें भेजी गई, फौजें रातों रात उतारी गई। लेकिन हमने यह भी देखा कि रवांडा में लाखों इंसानों का कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन ना ही दुनिया का ज़मीर जागा, ना ही इंसानी हुकूक के इदारों ने आवाज बुलंद की। तो अजीज तहरीकी साथियों, मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हुकूक की जिद्दोजहद में मराइल आते हैं, मुश्किलात आते हैं, परेशानी आती हैं, उनका मुकाबला करना होता है, सर जोड़कर बैठना होता है और अपनी कौम को मुश्किलात के भंवर से निकालकर मंजिल मकसूद पर पहुंचाना होता है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इस जिद्दोजहद में अपनी जिंदगी के कीमती साल न सिर्फ इस कौम पे निछावर किए बल्कि अपने भाई और भतीजे की कुर्बानी दी। हजारों से साथियों ने अपनी जानें निछावर की। अब ये कौम का फर्ज है कि वो अपना किरदार अदा करे और तारीख से सबक हासिल करे कि मायूसी से बड़ी कोई शिकस्त नहीं।
मैं चंद मिसालें आपके सामने रखकर अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि यकीनन बरतानिया हो या अमेरिका हो या कोई और मगरबी मुल्क, जहां पर आज ना सिर्फ इंसानी हुकूक को कदर की निगाह से देखा जाता है, बल्कि जहां पर कानून की मुकम्मल पासदारी भी है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने हमेशा अमन पसंदी और कानून पसंदी का दर्ज दिया और आज भी अपने इस दर्ज पर मुकम्मल तौर पर कायम है, बल्कि उस पर मुकम्मल तौर पर अमल भी कर रहे हैं। और हमारी यह जद्दोजहद दुनिया के मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक है और मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कानूनी है। लेकिन तारीख कुछ तल्ख हक़ाइक़ हमारे सामने पेश करती है। आपको यह जानकर, हकीकत जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज जहां मगरबी मुमालिक में हम किसी पाकिस्तान या किसी ऐसे मुल्क की बात नहीं कर रहे जहां पर इंसानी हुकूक का कोई तसव्वुर नहीं, जहां कानून की कोई पासदारी नहीं, लेकिन बरतानिया जैसे मुल्क में पहली जंग अजीम तक खवातीन को, औरतों को वोट डालने का हक हासिल नहीं था। यह मत समझिए कि 1000 साल से यहां पर यकीनन जमहूरियत है तो यकीनन वो जमहूरियत अपने असल उसूलों और अपनी असल हकीकत के साथ मौजूद है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। 1928 में बरतानिया में खवातीन को वोट डालने का हक हासिल हुआ, इससे पहले खवातीन को वोट डालने का हक हासिल नहीं था। दूसरी जंग अजीम तक और उसके बाद तक अमेरिका और मगरबी मुमालिक में सियाह फाम लोगों को बराबरी के हुकूक हासिल नहीं थे। बाकायदा लिखा जाता था मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ सिनेमा घरों के दरवाजों पर, मुख्तलिफ दुकानों के दरवाजों पर कि यहां पर कुत्तों का और सियाह फाम लोगों का दाखिला ममनू है। यह तल्ख हकीकत है। इसी तरीके से दुनिया के एक मायानाज फ्रीडम फाइटर, मायानाज रिफॉर्मर नेल्सन मंडेला ने दहशतगर्दी के मुकदमात में, इल्जामात में, गद्दारी के इल्जामात में 27 साल जेल काटी। पूरी दुनिया ने नेल्सन मंडेला को दहशतगर्द करार दिया। आज उसी नेल्सन मंडेला का मुजस्मा बरतानिया की पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट स्क्वायर में वो मुजस्मा नस्ब है। इसी तरीके से हिंदुस्तान की आजादी के एक नामवर रहनुमा और हिंदुस्तान के फाउंडर, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, उन्हें गद्दारी के मुकदमे में, गद्दारी के इल्जाम में उस वक्त की बरतानवी हुकूमत ने कई साल मुकदमा चलाकर कई साल जेल में बंद रखा और गालिबन 1922 या 1921 में उन्हें गद्दारी के इल्जाम में जेल में बंद किया गया। और आज उसी महात्मा गांधी का मुजस्मा बरतानवी पार्लियामेंट के आगे नस्ब है। तो अजीज तहरीकी साथियों, हरगिज हालात से मायूस नहीं होना है। हमारी जद्दोजहद, हमारी स्ट्रगल मुहाजिरों के हुकूक की मुकम्मल तौर पर जायज, कानूनी और हक की जद्दोजहद है और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मसाइल, मुश्किलात आते रहेंगे और हम उनका मुकाबला करते रहेंगे, क्योंकि ये हक हमें दुनिया के तमाम मुहज़्ज़ब
اور مسلمہ قوانین کے مطابق حاصل ہے، اور اس کا ہم دنیا کی ہر عدالت میں استعمال کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جے مہاجر، جے الطاف حسین۔ شکریہ منظور بھائی۔ میں رابطہ کمیٹی کے رکن سفیان یوسف بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی یہ اہم ویڈیو بریفنگ جس کو ندیم احسان بھائی نے کنڈکٹ کیا، اس کے اندر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی 41 سالہ پرامن جد و جہد صرف مہاجروں کی نہیں، پاکستان کے 98% متوسط طبقے کے غریب، مظلوم، محکوم مہاجری نہیں، بلوچی، سرائکی، گلگت بلتستان کے رہنے والے، کشمیریوں کی، سندھیوں کی، پختونوں کی وہ جد و جہد ہے جس کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اقوام عالم میں پاکستان کے مظالم جو ان چھوٹی قومیتوں پہ ہوتے ہیں ان کی آواز بنے۔ یہ جد و جہد قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی حق کی جد و جہد ہے۔ یہ وہ حق کی جد و جہد ہے جو اپنی منزل پر لازمی پہنچے گی انشاءاللہ۔ یہ جد و جہد کے مراحل ہیں۔ ہماری یہ جد و جہد مظلوم قوموں کی، مہاجروں کی، آج یہ جد و جہد جب انصاف کے اداروں میں گونجے گی اور وہاں یہ پاکستان کی روگ اسٹیبلشمنٹ کے قصے کہانیاں جب وہاں پہ ہمارے قائد کھولیں گے تو جو صرف پاکستان کے مظالم، پاکستان میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تقریر، تصویر اور قبروں پہ پابندی لگائی گئی، جب ان اداروں میں یہ بات کھل کے سامنے آئے گی کہ پاکستان صرف القاعدہ کے دہشت گردوں کی نرسری ہی نہیں، پاکستان صرف خطے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی آماج گاہی نہیں، پاکستان کے وہ ادارے جو اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھتے ہیں، ان کی ظلم و زیادتی کی کہانیاں اقوام عالم میں گونجیں گی۔ یہ جد و جہد کے مراحل ہیں، اور الحمدللہ قائد تحریک اپنی یہ پرامن جد و جہد، مہاجروں کی جد و جہد، پاکستان کے مظلوم اقوام کی جد و جہد اس مقام پہ لے آئیں جہاں سے منزل زیادہ دور نہیں۔ ہمیں برطانیہ کے اداروں پہ مکمل اعتماد ہے، پر اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس دنیا میں امن قائم ہو، اور
ہم یہ بھی سمجھتے ہیں برطانیہ جمہوری اقدار کا امین ہے، یہاں پہ جمہوریت رائج ہے، یہاں پہ ڈریکونین قوانین ختم ہو چکے ہیں۔ اب ان اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس صدی میں جی رہے ہیں، یعنی جس صدی میں ہم ہیں اس وقت، یہاں پہ جمہوری اقدار کو سب سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے، اور ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کسی پریشر میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمیں برطانوی عدالتوں پہ یقین ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے ہمیں مکمل انصاف فراہم کریں گے، مہاجروں کو انصاف فراہم کریں گے، سندھی، بلوچی، سرائکی، ہزارے وال، گلگت بلتستان کی عوام کو مکمل انصاف فراہم کریں گے اور مظلوم قوموں کو مایوس نہیں کریں۔ میں مہاجر عوام سے، ماؤں بہنوں سے صرف وہ ایک شعر پڑھوں گا جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی اکثر اپنے خطابات میں پڑھتے ہیں، اور اسی شعر کے اندر وہ میسج بھی ہے: دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، اپنی ہمت ہے ہم سپر، سینہ سپر آج بھی، جیے مہاجر، جیے الطاف۔ بہت شکریہ سفیان یوسف بھائی۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ڈاکٹر ندیم احسان بھائی کو مائک دینے سے پہلے ایک بات آپ ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان تحریکی ساتھیوں کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف مقدمہ بازی کی گئی ہے برطانیہ میں، یہ الطاف بھائی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پاکستان میں اور پاکستان سے جب لندن آئے، جلا وطنی کی زندگی اختیار کی، اور یہاں سے بیٹھ کر بھی جب اپنے ساتھیوں سے خطابات کیا کرتے تھے، الطاف بھائی نے ہمیشہ ایک بات یہ کہی ہے کہ یہ حقوق کی جد و جہد ہے، اس جد و جہد کے راہ میں ہزارہا مشکلات آئیں گی، یہ راستہ بہت کٹھن دشوار گزار ہے، اس راستے پر چلو گے تو پیر زخمی ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ الطاف بھائی نے کبھی بھی تحریکی ساتھیوں کو سبز باغ نہیں دکھایا کہ تم تحریک میں آ جاؤ گے تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الطاف بھائی نے تحریکی جد و جہد کی راہ میں آنے والی ہر مشکل سے آگاہ کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ تمہیں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، تمہیں دربدری کی زندگی بھی گزارنی پڑ سکتی ہے، تمہیں روپوشی کی زندگی بھی گزارنی پڑ سکتی ہے، تمہیں جلا وطنی کی زندگی بھی گزارنی پڑ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے تمہیں جان کی قربانی بھی دینی پڑ جائے۔ الطاف بھائی نے کوئی سی بھی ایسی بات جو حق پرستی کی جد و جہد کی راہ میں مشکلات کی صورت میں سامنے آتی ہے، کبھی اپنے تحریکی ساتھیوں سے ان باتوں کو چھپایا نہیں۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں، بہنوں، بزرگوں، پاکستان کی بدماش ریاست اور برطانیہ کی حکومت کی ملی بھگت سے جو کچھ بھی الطاف بھائی کے خلاف مقدمہ بازی کی گئی ہے، الطاف بھائی اس کا مردوں کی طرح پامردی سے، ہمت کے ساتھ
حوصلے کے ساتھ جرت کے ساتھ سامنا کرنے اور قانونی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ پوری طریقے سے تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ امید رکھیں، میرا قائد، ہم سب کا قائد ایک سچا، کھرا، نڈر اور بے باک قائد ہے، جو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ اس کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی یزید کے سامنے، کسی یزیدی حکومت کے سامنے، کسی یزیدی ادارے کے سامنے جھک نہیں سکتا. اور جب الطاف حسین بھائی، ابھی تو یہ مقدمہ شروع ہوا ہے، عدالت میں جائے گا، اور جب اس کی پروسیڈنگ ہوگی، جب یہ مقدمہ چلے گا، تو پھر جن لوگوں نے پاکستان میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی تحریر تقریر پر پابندی لگوائی، اس لیے کہ الطاف بھائی سچ بولتے تھے، اور جب الطاف بھائی نے لندن میں، برطانیہ میں خطابات کیے، سچ بولا، تو انہوں نے ہاتھ پیر جوڑے کہ ہمارے کپڑے اتر رہے ہیں، الطاف بھائی کی یہاں برطانیہ میں بھی زبان بندی کی جائے. یہ کچھ عرصے کے لیے اس پہ خاموش کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ ان کی کامیابی کتنی عارضی ہے. جب الطاف حسین بھائی کی توانا آواز برطانیہ کی عدالت میں گونجے گی تو پیاز کی پرت کی طرح پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ISI اور پاکستان کی ظالم اداروں کی جو کارستانیاں ہیں، جو مظالم ہیں، اس کی ایک ایک کہانی عدالت کے سامنے، عدالت کے روبرو بیان کی جائے گی. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ بات کہی، وہاں پھر یہ بات بھی ہوگی کہ یہاں یہ بات کیوں کہی گئی، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے پس منظر میں کیا تھی. تو پھر ایک ایک بات تاریخی حقائق کی صورت میں عدالت کے سامنے آئے گی. اور تم نے پاکستان میں اور برطانیہ میں زبان بندی کی بات کی، تو انشاءاللہ برطانیہ کی عدالت سے ہی الطاف بھائی کی آواز، مظلوموں کا مقدمہ، مظلوم مہاجروں کا مقدمہ، اور اس مقدمے کی گونج پوری دنیا میں پوری شدت کے ساتھ گونجے گی انشاءاللہ تعالی. میں ندیم احسان بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. شکریہ. میں ابھی اختتامی کرنا چاہوں گا، اور جس طرح کہ قاسم بھائی، منظور بھائی اور سفیان بھائی نے اپنے خیالات بیان کیے کہ یہ برطانیہ کا نظام حکومت ہے، عدالتیں ہیں. یہ بات ہے کہ پاکستان اور اس کی اسٹیبلشمنٹ، بالخصوص ISI، پوری دنیا میں مدر آف آل ٹیررزم کے حوالے سے جانی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ برطانیہ کا نظام حکومت مدر آف آل ڈیموکریسیز کہلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. تو یہ جو ISI نے جو سازش کی اور یہ لے کے آیا، جس طرح قاسم بھائی نے کہا، تو یہ اب سب چیز کلیئر ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ جب سوال کیے جائیں گے تو اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے. اور تم نے جو پابندی لگائی تھی پاکستان میں، اب پوری دنیا دیکھے گی اور سنے گی اور سچ سنے گی. کہتے تحریک الطاف حسین بھائی سچ ہیں اور حق ہیں، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ سچ اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے. اور ہم الطاف حسین بھائی کے فالوورز ہیں، اور تمام پوری دنیا میں پاکستان سمیت جتنے بھی فالوورز ہیں وہ الطاف بھائی کو فالو کرتے ہیں. انہی کی رہبری میں اور انہی کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. اور حق حق ہے اور سچ سچ ہے، اور حق آنے کے لیے اور باطل جانے کے لیے ہے. میں اس اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بالکل واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے بہت سازشیں کر لی، تم نے بہت چالیں چل لی، مگر یاد رکھنا کہ پھر اللہ اپنی چال چلتا ہے، اور پھر وہ چال چلنے کا وقت آ گیا ہے. ہمارے عزم کو تم قید کر نہیں سکتے، ہمارے عزم کو تم قید کر نہیں سکتے. کہ خوشبو اور وفا تو کبھی نہ قید ہوئی، کہ زندگی کی صدا تو کبھی نہ قید ہوئی. دلوں کے شہر میں قائد میرا امام رہے، اور جو جہاں بھی جائے
तो कायद तेरा ही नाम रहे। जी अल्ताफ हुसैन भाई, जी महाजिर, सदा जी आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहित भाई की फरमाइश पे मैं वो एक हक परस्ती का कलाम मैंने पढ़ा है, चंद अशार में वो पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर माइक अवेश शौकत अवेसी साहब को देता हूँ। क्या कि झबुर के अंधेरों में जब भी ये कलाम मैंने अल्ताफ भाई के सामने पढ़ा है, उन्होंने आमीन कहा है शेर पे, तो आपसे भी गुजारिश है कि सब मिलकर आमीन कहिएगा। इतना मजमा है, किसी की एक आमीन कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे कि झबुर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, 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 झबुर के अंधेरों में ये जिंदगी गुजारी है। अब शहर जो आएगी, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है, झबुर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, झबुर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, अब शहर जो आएगी, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है, और जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, जज्बा हक परस्तों का इनकलाब लाएगा, खून हक परस्तों का
کہ جس کی میڈیا پہ تصدیق کر دی لوگوں نے, جس کی تصدیق کر دی نہیں کر دی, سنا آپ لوگوں نے کہ صرف ایک پورے پاکستان کا ایک آدمی جس نے کہا کہ نہیں, میں اپنی قوم کو نہیں بیچوں گا. اس میں تو ہونی چاہیے بہت زور کی تالیاں کہ پورے پاکستان کا صرف ایک ہی آدمی جس نے کہا کہ چند سکوں کے عوض میں اپنی قوم کو نہیں بیچوں گا. تو یہ ایک شعر آخری پڑھ رہا ہوں کیا. ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے, ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے, ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے, دشمنوں کے ذہنوں پر, دشمنوں کے ذہنوں پر میرا ایک بھائی بھاری ہے, دشمنوں کے ذہنوں پر ایک بھائی بھاری ہے, دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے, دشمنوں کے ذہنوں پر میرا اللہ بھائی بھاری ہے, دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے, دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے. ہم نے سے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے, ہم نے سے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے, دشمنوں کے ذہنوں پر, دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے, دشمنوں کے ذہنوں پر